السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے فرحت اور میں آپ سے مخاطب ہوں کینیڈا سے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دھماکے کا سبب بننے والا کیمیکل امونیم نائٹریٹ آخر ہے کیا، اور دھماکے کے بعد مشروم جیسے بادل کیوں بنے، اور یہ امونیم نائٹریٹ آخر اتنا خطرناک کیوں ہے۔ فرینڈز، بیروت کے ساحل پر تقریباً 3000 ٹن کے قریب امونیم نائٹریٹ 6 سال قبل ایک سمندری جہاز کے ذریعے لایا گیا تھا اور انہوں نے اس کو ایک گودام میں رکھ دیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ منگل کی شام جو اس بندرگاہ کے علاقے میں دھماکہ ہوا ہے اس کی وجہ یہی کیمیائی مادہ ہے، امونیم نائٹریٹ، جس میں اب تک 113 افراد کی ہلاکت اور 4000 سے زیادہ کے زخمی ہونے کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ میں نے ریسرچ کی کہ یہ آخر امونیم نائٹریٹ ہے کیا۔ امونیم نائٹریٹ کرسٹل جیسا سفید ٹھوس مادہ ہے جسے صنعتی استعمال کے لیے زیادہ مقدار میں تیار کیا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر کھاد میں نائٹروجن کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسے کان کنی کے لیے بنائے جانے والے دھماکہ خیز مواد کی تیاری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی کالج لندن میں کیمسٹری کی پروفیسر اینڈریا سیلا بتاتی ہیں کہ آپ کو امونیم نائٹریٹ زمین سے نہیں ملتا کیونکہ یہ سنتھیٹک ہوتا ہے۔ اسے امونیا اور نائٹرک ایسڈ کے کیمیائی ملاپ سے بنایا جاتا ہے۔ امونیم نائٹریٹ دنیا بھر میں بنایا جاتا ہے اور اس کی لاگت بھی بہت کم ہوتی ہے، لیکن اسے اصل مسئلہ ذخیرہ کرنا ہوتا ہے، اور ماضی میں بھی یہ بہت سارے انڈسٹریل ایکسیڈنٹس کا سبب بن چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امونیم نائٹریٹ کتنا خطرناک ہے۔ ریسرچ کے مطابق امونیم نائٹریٹ اگر بہت زیادہ دیر تک ایک جگہ پہ رکھا رہے تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نمی جذب کر کے چٹان کی طرح سخت ہو جاتا ہے، جو اسے خطرناک بناتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ کے قریب آنے کی صورت میں شدید کیمیائی رد عمل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں نے ریسرچ میں دیکھا کہ جو میں نے معلوم کیا وہ یہ کہ یہ جتنا زیادہ عرصے تک پڑا رہے گا کسی ایک جگہ پر تو اس کے ایندھن جیسی اشیاء سے آلودہ ہونے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ کیمیائی مادے میں رد عمل پیدا کرتا ہے، یہ خود ہی حدت پیدا کرتا ہے، اور ایک بار ایسا ہونا شروع ہو جائے تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ حدت اس کی بڑھتی رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دھماکہ ہوا اور سب نے دیکھا کہ ایک مشروم جیسا ایک بادل سا بنا، یہ کیا چیز تھی؟ تو بیروت دھماکے کی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آنکھ سے دھواں اٹھ رہا ہے اور پھر دھماکے کے ساتھ ہی ایک مشروم جیسا بادل اٹھتا ہے جو عام طور پہ نیوکلیر دھماکوں کے وقت دیکھا جاتا ہے۔ تو دراصل جو میں نے ریسرچ کیا تو اس سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ دراصل سپر سونک شاک ویوز ہوا میں تیزی سے پھیلتی ہیں، اور آپ یہ گول بادل کی طرح شاک ویوز یا لہریں ہوا کے دباؤ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہوا تیزی سے پھیلتی ہے اور فوراً ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور ہوا میں موجود پانی سمٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بادل بنتا ہے۔ اتنے طاقتور دھماکے کی اہلیت رکھنے کے سبب دنیا بھر کی افواج دھماکہ خیز مواد میں امونیم نائٹریٹ کا استعمال کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بہت سے شدت پسند حملوں میں بھی استعمال کیا گیا، جن میں 1995 میں امریکی ریاست اوکلاہاما میں ہونے والے بم دھماکے بھی شامل ہیں۔ ناظرین، لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اس وقت ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ ناظرین، لبنان کا دارالحکومت بیروت اس وقت ایک کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ہم لبنان کے شہریوں کے لیے دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری اس مصیبت کے لمحے میں آگے آئے گی اور لبنان کے شہریوں کی مدد کرے گی۔ آپ سے ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔